بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشال بھائی۔ کھاریاں کے شب و روز، کھاریاں کے شب و روز میں آج کا مختصر کالم بعنوان چودھری موسیٰ الہی تو ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ناظرین، فرزند کھاریاں علی فرخ مجید کہاں ہیں میں نہیں جانتا، لیکن جہاں ہیں کیوں ہیں ضرور جانتا ہوں۔ علی فرخ مجید بخوبی جانتے ہیں مسلم لیگ کا پر سابق ایم این اے چودھری رحمان نصیر مرالہ کو بھی بڑا مانتا۔ رحمان نصیر مرالہ نے مسلم لیگ کا پر خاندان کی قومی سیاست نچاور کر دی تھی، لیکن آج کہاں کڑا ہے ہم شہری جانتے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کی سیاست اپنے خاندان کے گرد گھومتی ہے۔ زبان کے بڑے میٹھے ہیں لیکن احسان فراموش ہیں۔ علی فرخ مجید نے کھاریاں میں مسلم لیگ کاف کے لیے کیا کیا، کیا کردار ادا کیا، ہم شہری بخوبی جانتے ہیں۔ علی فرخ مجید نے چیف آفیسر کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی، قابل داد اور قابل تحسین ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کھاریاں کے سیاسی وڈیروں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ہم مسلم لیگ کاف کی قیادت سے بھی کوئی شکوہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی بے آواز اور بے اختیار ہوتے ہیں۔ کھاریاں پریس کلب میں چودھری موسیٰ الہی نے راکم کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا، ہم حکومت میں ضرور ہیں لیکن بے اختیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی فرخ مجید منظر پر آ کر اپنے سیاسی مستقبل میں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ علی فرخ مجید صاحب ہر کوئی سابق ایم پی اے مرحوم چودھری صفدر مرالہ نہیں ہوتا۔ ضیاء الحق کے دور بربریت میں کھاریاں کینٹ پولیس نے راکم گل بخشالی کو گرفتار کیا، یہ سیاسی گرفتاری تھی۔ چودھری صفدر مرالہ اور گلزرین عباسی کے ساتھ کھاریاں پیپلز پارٹی کے جالے تھانہ کینٹ پہنچ گئے۔ تھانہ کینٹ کے ایس ایچ او کو آپ مرحوم نے کہا، آپ سمجھ لیں میں گل بخشالوی آپ کے ساتھ باہر بیٹھا ہوں اور سابق ایم پی اے صفدر مرالہ آپ کے زیر حراست ہے، فیصلہ آپ کریں۔ پولیس نے اسی وقت راکم گل بخشالوی کو آزاد کر دیا تھا۔ کاف لیگ کے موسیٰ الہی تو ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ سابق ایم این اے عابد رضا کوٹلہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ایم این اے چودھری محمد الیاس مسلم لیگ کاف میں شامل ہو چکے ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ بھی تو فارم 47 کے جعلی حکمرانوں کے ساتھ بیٹھے اپنی سیاسی پہچان بھول گئے ہیں۔ آپ نے بھی تو جعلی الیکشن کے بعد دبنگ اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ضلع گجرات میں مسلم لیگ کاف کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ ضلع گجرات کے شہری بھی نہیں مانتے، لیکن آپ بھی تو نون لیگ کی قیادت سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کر کے بیرون پاکستان چلے گئے، وطن واسی پر خاموش ہو گئے۔ کھاریاں سب ڈویژن کے باسیوں کی آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن آج وہ بھی آپ کی خاموشی پر انگلی دانتوں میں دبائے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ آنے والے کل کو الیکشن ہوں گے تو عابد رضا کوٹلہ کے انتخابی جلسے میں بنگڑے ڈالتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آئے گی۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم جو آپ کے گوش گزار کیا۔ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔